بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نظم حمد کے شعر نمبر 1 کی تشریح پڑھیں گے۔ شعر نمبر 1 ہے: اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ تو آپ بیٹا شعر کا مصرع ایک ہی لائن میں لکھیں گے۔ یہاں پہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے دوسری لائن میں آ گیا ہے، لیکن آپ کاپی پہ یا جب بھی آپ اس کو ایگزام میں لکھیں تو ایک ہی لائن میں آپ پورا مصرع لکھیں گے۔ تشریح طلب شعر حفیظ جلندری کے نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ شاعر حفیظ جلندری شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے، چنانچہ بچپن ہی میں شعر کہنے لگے۔ حفیظ جلندری ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ زبان کی صفائی، سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ ان کی قابل فخر تخلیق ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سی نظمیں بھی تحریر کیں۔ شاہنامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے۔ یہ تعارف کا پیراگراف تھا۔ یہ حمد کے ہر شعر کی تشریح سے پہلے آپ نے یہ تعارف کا پیراگراف لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف بنائیں گے۔ اس شعر میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ اس کائنات اور اس کی تمام مخلوقات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کی تخلیق سے قبل کسی چیز کا کوئی تصور بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا فرمایا۔ تو آپ بیٹا آیت مارکر سے لکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کے ترجمے کی ہیڈنگ دیں گے، اور ترجمے کی ہیڈنگ دینے کے بعد پین سے اس کا ترجمہ تحریر کریں گے۔ تو آیت جو ہے وہ مارکر سے لکھنی ہے، خوبصورت لکھنی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق کائنات بتدریج 6 ایام میں ہوئی، مگر اس سب میں اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص مشقت پیش نہ آئی۔ خالق کائنات جب بھی کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے تو محض ایک لفظ کن کہتے اور وہ چیز ہو جاتی۔ اپنی اسی صفت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں کچھ یوں کیا ہے: انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو یہ بھی آیت ہے، یہ بھی آپ اسی طرح مارکر سے لکھیں گے، پھر اس کے بعد مارکر سے اس کے ترجمے کی ہیڈنگ دیں گے نیچے والی لائن میں، اور پھر اس کا ترجمہ لکھیں گے۔ بے شک اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت باکمال کا تذکرہ شاعر امیر مینائی نے اپنے انداز میں کچھ یوں کرتے ہیں: علم خالق کا خزانہ ہے میانے کا فنون، علم خالق کا خزانہ ہے میانے کا فنون، ایک کن کہنے سے یہ کون و مکان پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی صفات کاملہ کا مالک ہے، اس کی صفات لامحدود ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفت کن کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہی وہ صفت ہے جس کے ذریعے زمین ہموار بچھا دی گئی، آسمان بلند و بالا بغیر کسی شگاف اور بغیر کسی ستون کے قائم کر دیے گئے، بلند و بالا کو سار زمین کی چھاتی پر گاڑ دیے گئے، سورج، چاند اور ستاروں سے جبین فلک کو سجایا گیا، دریا، سمندر اور ندی نالے رواں دواں کر دیے گئے۔ اس کائنات کے خوبصورت اور بغیر کسی ٹکراؤ کے چلنے والے نظام کو انسان اگر بغور دیکھے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ خالق نے کہیں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کسی چیز کا پہلے کوئی نقشہ نہ تھا، کوئی خالق کائنات کا ممد و معاون نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی سے کوئی مشورہ نہ کیا، نہ رہنمائی لی، وہ بس ایک حرف کن کہتا چلا گیا اور کائنات مخلوقات سے بھرتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا وہ سب باکمال اور لاجواب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ بھی آیت ہے، آپ مارکر سے لکھیں گے اور ایک ہی لائن میں لکھیں گے۔ ترجمہ: بابرکت ہے اللہ کی ذات جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کن ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ تخلیق ارض و سما کے بعد بھی یہ صفت ختم نہیں ہوئی، بلکہ اسی کی بدولت کائنات میں انواع و اقسام کی مخلوقات دکھائی دیتی ہیں۔ کائنات کی ہر مخلوق اسی صفت کن کا شاہکار ہے۔ بقول شاعر: اللہ نے کہا کن تو مان ہو گیا قائم، یہ غلغلہ و سلسلہ ارض و سماوات۔ تو بیٹا آپ نے اشعار جو ہیں ان کا ہر مصرع ایک ہی لائن میں لکھنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس شعر کا مصرع چھوٹا ہے وہ ایک ہی لائن میں موجود ہے، اور جو مصرع ذرا جن کی لینتھ زیادہ ہے وہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو 2 لائنوں میں نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ شعر کا مصرع ایک ہی لائن میں ہو، اور دوسرا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ شعر کے دونوں مصرعوں کی لینتھ جو ہے وہ برابر ہو، یعنی اگر ایک مصرع کی لینتھ تھوڑی کم ہے تو آپ اس کو ذرا کھلا کر کے لکھیں تاکہ ظاہری طور پر دیکھنے میں شعر کی لینتھ ایک جیسی نظر آئے۔